تو ایک تو ہے نا، یاد رکھو، ایک ہے مصبحات فاطمہ، تسبیحات فاطمہ رضی اللہ عنہا، کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی غزوے سے فتح ہونے کے بعد مال غنیمت بھی آیا، غلام بھی آئے، کنیزیں بھی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیروں میں، غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ حضرت علی کو پتہ لگا، علی رضی اللہ عنہ نے کہا فاطمہ ایسا کرو، ابا کے پاس جاؤ، اسے کہو ایک کنیز ہمیں بھی تو دے دے، کم سے کم گھر کے مسئلے میں تمہاری مدد تو کرے۔ سارا گھر کا کام جو ہے سیدہ فاطمہ خود فرماتی تھی، چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کپڑے سینا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، یعنی آپ کے ہاتھوں میں، اور پانی کے مشکیتے بھر بھر کے دور سے لانا، سارے داغ پڑ گئے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ جب سیدہ آئی تو اس وقت بی بی عائشہ تو موجود تھی، لیکن حضور پاک نہیں تھے گھر میں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس لیے آئی تھی، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ میری ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ میرے ابا سے کہہ دیں کہ میں سارے گھر کی مشقت برداشت نہیں کر سکتی، یا بچے بھی ہو گئے، اولاد بھی ہو گئی، تو ایک کنیز ہمیں بھی تو دے دیں۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں عرض کر دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بی بی عائشہ نے بتلایا کہ سیدہ فاطمہ آئی تھی اور انہوں نے یہ درخواست کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے مقام رسول اللہ، حضور اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھا بی بی فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے۔ تو اب اللہ نصیب کرے تو ایک حضور کا وہ مقام ہے جو بی بی عائشہ کا حجرہ ہے، حضور کی جہاں مزار ہے، اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر جو ہے جہاں لوگ بی بی فاطمہ پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، یہ بی بی فاطمہ کی قبر نہیں ہے، یہ بی بی فاطمہ کا گھر ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر تو جنت البقیع الغرقد میں ہے۔ اب یہ گھر چونکہ اتنا قریب ہے تو حضور آ جاتے تھے بی بی صاحبہ کے گھر میں، بی بی صاحبہ بھی آ جاتی تھی حضور کے گھر میں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عین گرمی کا وقت تھا اور حضور ہمارے گھر میں آئے تو ہم لیٹے ہوئے تھے، حضرت علی بھی، میں بھی، ایک ہی وہاں کون سے کچھ بیڈ بچھے ہوئے تھے، ٹاٹ کا کپڑا تھا، بچھا دیتے تھے، یہ بستر ہے۔ آج کل تو جناب آپ پیروں کے اور مولویوں کے دفتر دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں، ان کے محل دیکھیں، ان کے بیڈ روم دیکھیں، تو بڑے سے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ بھی شرمائیں کہ یار ہم سے تو ان کے گھر اچھے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے، سیدۃ النساء فاطمۃ الجنہ کا گھر ہے، جس کا دروازہ بھی نہیں ہے، ٹاٹ لٹکا ہوا ہے۔ اور آرام کرنے کے لیے کیا ایک ٹاٹ بچھا ہوا، دوہرا کر دیا بستر بن گیا، کھلا کر دیا تو قالین بن گیا۔ کہتے ہیں ہم لیٹے ہوئے تھے، حضور آئے، اور اس وقت حضور نہیں آتے تھے کیونکہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ ثلاث عورات لکم، اللہ نے قرآن میں بھی منع فرمایا کہ اولاد کو ہی نہیں جانا چاہیے ماں باپ کے کمرے میں۔ ایک تو دوپہر کے کیلولے کے وقت میں نہیں جانا چاہیے، رات کے بعد نہیں جانا چاہیے، کیوں ہو سکتا ہے میاں بیوی کے سال میں ہیں۔ بعد العشاء بھی نہیں جانا چاہیے۔ لیکن حضور جب آئے تو بیوی فرماتی ہے کہ ہم اٹھنے لگے، فرمایا اللہ رسلے کو مار، جیسے لیٹے ہو لیٹے رہو۔ بیوی فرماتی ہے ہم نے اتنا کیا کہ حضرت علی ذرا ادھر ہو گئے، میں ذرا ادھر ہو گئی، حضور درمیان میں آ کے بیٹھ گئے۔ فَوَجَدْتُ بَرْدَ رِجْلَيْهِ عَلَى صَدْرِي، حضور کے پاؤں جو تھے نا میرے سینے کو لگ رہے تھے تو اس کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا یہ بس دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں
قرآن حدیث کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے کی توفیق دے۔ پاؤں ٹھنڈے کیوں تھے حضور کے؟ پاؤں ٹھنڈے ہونا تو مرد کی علامت نہیں ہے، اور حضور کو تو اللہ نے 100 مرد کی طاقت دی تھی، تو آپ کے پاؤں کیسے ٹھنڈے ہو گئے؟ اور آپ کے ہاتھ بھی ٹھنڈے تھے، صحابی کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے فوجدت البرد عن عاملہ، آپ کی انگلیوں کی ٹھنڈک میرے سینے میں آ رہی تھی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ٹھنڈک وہ دنیا والی ٹھنڈک نہیں تھی، اللہ نے حضور کو جنت والی صفات سے نوازا تھا۔ وہ چونکہ رحمت تھے تو ہر چیز رحمت تھی، وہاں تو غضب تھا ہی نہیں نا، پھر غضب کا کیا معنی ہوا؟ آپ مجسمہ رحمت تھے، سراپا رحمت تھے، وجود بھی رحمت، قول بھی رحمت، فعل بھی رحمت، اعمال بھی رحمت، اس لیے آپ کے پاؤں مبارک جو تھے وہ ٹھنڈے تھے۔ اور جس کو حضور کے پاؤں لگ جائیں گے ان کو بھی جنت کی ٹھنڈک مل جائے گی۔ فرمایا بی بی فاطمہ مجھے پتہ لگا ہے تو میرے گھر آئی تھی، لیکن آپ سے پہلے اصحاب بدر کو میں نے وہ ساری کلیدیں اور غلام تقسیم کر دیے ہیں، کوئی بچا نہیں، اگر بچا ہوتا تو میں آپ کو بھی دیتا، لیکن میں تمہیں غلاموں سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا ایسا کرو ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا کرو، یہ خادموں سے اور کنیزوں سے اور سب سے تیرے لیے زیادہ افضل ہے، اللہ تمہیں جنت میں دیں گے ہر نعمت۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہے میں نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، حضور میں راضی ہوں۔